السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج درس قرآن خلاصہ قرآن کا 19واں سیشن ہے۔ 19ویں پارے کا خلاصہ ہم بیان کریں گے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی شروع میں بتا رہے ہیں، 18ویں پارے میں بھی سورہ فرقان میں آخر میں مشرکین کے چند اعتراضات کا ذکر تھا، تو یہاں پر بھی ایک اعتراض اللہ فرما رہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس فرشتہ کیوں نہیں نازل کیا گیا، یا ہم اپنے رب کو کیوں نہیں دیکھ رہے ہیں۔ اس طرح کے اعتراضات یہ کر رہے ہیں نبی علیہ السلام کی نبوت پر۔ یہ تکبر پر مبنی اعتراضات ہیں جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ نبی علیہ السلام کل قیامت میں اللہ تعالیٰ سے حشر کے میدان میں اللہ سے ایک شکایت کریں گے کہ یا اللہ میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا ہے، یعنی میری قوم نے دنیا میں اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا، پس پشت ڈالا تھا۔ یہ جو شکایت ہے یہ تو کافروں کے بارے میں اللہ کے نبی کریں گے، لیکن مسلمانوں کو بھی احتیاط کرنا چاہیے، قرآن کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں عملی زندگی میں لانا چاہیے، اور قرآن کو ہمیشہ سینے سے لگانا چاہیے، تلاوت کرتے رہنا چاہیے، اس کی برکات حاصل کرتے رہنا چاہیے تاکہ اللہ کے نبی ہماری شکایت کل اللہ کے سامنے نہ کر دے۔ آگے موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور پھر آگے فرماتے الم تر الی ربک کیف مد الظل ولو شاء لجعلہ ساکنا ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا ثم قبضناہ الینا قبضا یسیرا۔ سائے کا ذکر فرما رہے ہیں اللہ کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو تو دیکھو کہ سائے کو اللہ تعالیٰ نے کیسے پھیلا دیا، یعنی جب سورج مشرق سے نکلتا ہے تو سورج کے نکلنے کے ساتھ وہ سایہ مغرب کی طرف ہوتا ہے، جب درمیان میں سورج آتا ہے تو پھر وہ سایہ گٹ جاتا ہے، پھر جب مغرب کی طرف سورج جاتا ہے تو پھر وہ سایہ جو ہے پھیلتا کس طرف جاتا ہے؟ مشرق کی طرف۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس کا ذکر فرمایا کہ یہ بھی اللہ نے تعالیٰ کے بغیر کوئی نہیں کر سکتے۔ اگر اللہ چاہے تو اس سایہ کو ایک ہی جگہ پر ساکت رکھ سکتے تھے، لیکن اللہ نے اس کو پھیلا دیا۔ اور آگے وہ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، عباد الرحمن یعنی جو اللہ کے نیک بندے ہیں عباد الرحمن، ان کی صفات اللہ نے بیان کی یہاں پر۔ کون سی صفاتیں؟ تقریباً 11 سے 12 صفات بیان کی ہے۔ ایک ہے یمشون علی الارض ہونا، زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں، نرمی سے چلتے ہیں، تکبر سے نہیں چلتے ہیں، جو عباد الرحمن ہے۔ دوسرا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، جاہلوں سے جب بات ہوتی ہے، بیس ہوتا ہے تو خاموشی اختیار کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے، آپ ٹھیک ہو، بس یہ کہہ کر سلام کر کے ان سے اجازت لیتے ہیں، زیادہ بیس مباحثہ نہیں کرتے ہیں جاہلوں کے ساتھ۔ اور اسی طرح تیسری صفت والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اپنے گھروں میں ہو جہاں بھی ہوں راتوں کو اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا کرتے ہیں؟ سجدے اور رکوع کرتے ہیں، یعنی عبادت کا اہتمام کرتے ہیں۔ اور اسی طرح والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے جہنم سے حفاظت کی اور جہنم سے بچانے کی دعائیں کرتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جہنم سے محفوظ رکھے۔ اور اسی طرح والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، ان کی یہ بھی صفت ہے کہ جب خرچ کرتے ہیں تو وہ اسراف سے کام نہیں لیتے ہیں، نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ کنجوسی اور بخل کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں جتنا خرچ کرنا ہو بہترین طریقے سے خرچ کرتے ہیں۔ اور اسی طرح والذین لا يدعون مع الله الها آخر، اللہ کے سوا کسی کو وہ عبادت میں شریک نہیں کرتے ہیں، اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارتے ہیں۔ ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق، اور کسی بھی جان کو، کسی بھی انسان کو ناحق قتل نہیں کرتے ہیں۔ ولا یزنون، اور زنا کے بے حیائی کے قریب بھی نہیں جاتے ہیں۔ اور اسی طرح دعائیں کرتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، کہ دعائیں کرتے ہیں کہ یا اللہ ہماری اولاد کو، ہماری بیویوں کو ہماری آنکھوں کا ٹھنڈک بنا، اور ہمیں نیک لوگوں میں شامل فرما، ہمیں نیک لوگوں کا امام بنا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں یہ جن صفات کے مالک یہ جو عباد الرحمن ہیں، ان کے لیے اللہ فرماتے ہیں اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما، کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں کیا کریں گے؟ بالا خانوں میں داخل کریں گے ان کے صبر کی وجہ سے، کیونکہ مشکلات ان کو آئی، دین کے راستے میں صبر سے کام لیا، اور پھر اللہ تعالیٰ ملاقات کر کے ان کو مطلب اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی ان کو سلام کریں گے، پھر مسلمان بھی جب ملاقات کریں گے تو ایک دوسروں کو تحیہ اور سلام کے تحفے دیں گے، تو بہترین اللہ تعالیٰ کا یہ منظر کشی کرنا ہے جنت کی۔ اور آگے اللہ تعالیٰ سورہ شعراء، اس سورت کے آخر میں شعراء کا ذکر ہے، اسی لیے سورت کا نام شعراء پڑا۔ سورت کے شروع میں اللہ فرماتے ہیں لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، کہ اللہ کے نبی ہمیشہ فکر میں رہتے تھے کہ یہ جو کافر ہیں یہ بھی اسلام قبول کریں، یہ بھی دین کے رس میں آ جائیں، دائرے میں آ جائیں۔ اپنے آپ کو اللہ کے نبی تھوڑے تکلیف دیتے تھے، سوچ کے پریشان رہتے تھے۔ اللہ نے یہاں پر تسلی دی کہ پیغمبر آپ پریشان نہ ہو، آپ ان کے بارے میں زیادہ نہ سوچیں، اس لیے کہ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ ہی ہدایت دے گا ان کے مقدر میں اگر ہوا۔
آگے فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے اور ان کا پورا مقابلہ جو سورہ طٰہٰ کے اندر جس کی تفصیل گزر چکی ہے، وہاں پر ساری تفصیل بتا دیا موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ۔ اور پھر آگے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے جس کا بھی تذکرہ پیچھے سورہ ہود میں گزر چکا ہے، اور نوح علیہ السلام کا تذکرہ یہ بھی سورہ ہود میں گزر چکا ہے۔ اور اسی طرح قوم عاد کا تذکرہ ہے، یہ بھی اکثر مقامات پہ اس کا تذکرہ ہوا ہے۔ جب اس قوم نے نہیں مانا تو اللہ تعالیٰ نے ہوا کے ذریعے سے اس کو ہلاک کر دیا، طوفان کے ذریعے سے۔ صالح علیہ السلام کی قوم کا بھی تذکرہ اکثر مقامات پہ ہو چکا ہے، اور اسی طرح لوط علیہ السلام کی قوم ہم جنس پرستی میں مبتلا تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی پتھروں پر بارش کر دی اور زمین کو، جو ان کی سرزمین کو اوپر آسمان پہ لے جا کر الٹا پلٹ پٹک دیا، فرشتوں نے اس طرح ان کو ہلاک کر دیا۔ اور شعیب علیہ السلام کی قوم ناپ تول میں کمی کرتی تھی، جب وقت کی نبی کی بات نہیں مانی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر بھی چیخ کے ذریعے سے ان پوری قوم کو ہلاک کر دیا۔ تو یہ اللہ کے نبی، یہ جو تمام انبیاء کے واقعہ ذکر کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ۔ یعنی یہ جو باتیں ہیں پہلے انبیاء کے واقعات وغیرہ، نبی علیہ السلام امی ہیں، کسی سے پڑھا بھی نہیں ہے، تو کیسے پتہ چل رہے ہیں؟ یہ اللہ کے ذریعے سے، اللہ اس کو وحی کے ذریعے سے بھیجتے ہیں، بیداری کی حالت میں جبرائیل امین کو بھیجتے ہیں۔ اگر اللہ کے نبی سوئے ہوں تو وحی کے ذریعے سے اللہ کے نبی کو خواب کے ذریعے مطلع کرتے ہیں۔ دیکھیں ہم اور آپ سو جائیں تو ہمارا دل بھی سوتا ہے، آنکھیں بھی سوتی ہے، لیکن نبی جب سوتا ہے تو دل جاگ رہا ہوتا ہے اور آنکھیں سو رہی ہوتی ہے، تو اللہ کے اس لیے نبی کا خواب بھی کیا ہوتا ہے؟ وحی ہوتا ہے۔ اور پھر اس صورت کے اندر وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ کے اندر شعراء کی مذمت بیان کی۔ شعر و شاعری جو ہے خیالی تخیلات کی دنیا ہوتی ہے جس میں یہ شعراء گم ہوتے ہیں، اور بہت سے شاعر کفر اور شرک جیسے الفاظ بھی کہہ دیتے تخیلات میں جا کر، اس لیے ان کی مذمت بیان کی۔ باقی جو اسلامی شعراء ہیں، حسان بن ثابت اور دیگر جو اسلامی شعر کہتے ہیں، جو کفر، شرک اور اس طرح کے شبو سے پاک جو اشعار کہتے ہیں، ان کی مذمت اس مذمت میں وہ داخل نہیں ہے۔ سورۃ النمل، چونٹیوں کو کہتے ہیں نمل، اس کے اندر چونٹیوں کا تذکرہ ہے، اسی لیے سورت کا نام پڑ گیا۔ سورت کے شروع میں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، کس طرح اللہ نے نبوت عطا کی کوہ طور میں اور معجزات عطا کیے۔ اور آگے وارث سلیمان و داؤد وقال یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر واوتینا من کل شیء، اس کے اندر سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی بادشاہت عطا کی تھی۔ انسان تو انسان نے، جنات، چرند، پرند، تمام مخلوقات پر آپ کو کنٹرول حاصل تھا، اسی کا تذکرہ ہے۔ اور مختلف زمانے ہر قسم کی جانوروں کے مخلوق کے اللہ سلیمان علیہ السلام کیا کرتے تھے؟ پرندوں تک کی زبانیں آپ جانتے تھے۔ چونٹیوں کے ساتھ جو مکالمہ ہوا، چونٹیوں نے کہا کہ سلیمان کا لشکر آ رہا ہے لہٰذا آپ اندر جائیں، تمام چونٹیوں کو بلوں میں گھسا دیا۔ سلیمان علیہ السلام یہ واقعہ دیکھ کر، چونٹیوں کی یہ باتیں سن کر سلیمان علیہ السلام خوش ہو گئے، ہنس گئے، مسکرا گئے، اور پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے مجھے اتنی بڑی سلطنت عطا کی، کیونکہ دعا بھی مانگی تھی سلطنت کے لیے کہ مجھے ایسی سلطنت عطا کرنا جو اس سے پہلے کسی کو عطا نہیں کی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی سلطنت دی۔ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ کے اندر ہدہد کا تذکرہ ہے۔ ہدہد ایک پرندہ تھا، ایک مرتبہ وہ مجلس میں نہیں تھا تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ۔ ہدہد غائب ہے، یا تو اس کے پاس کوئی وجہ ہوگی غائب ہونے کی، یا میں اس کو ذبح کروں گا، سخت سزا دوں گا۔ پھر بعد میں وہ خبر لے کر آیا کہ میں نے جگہ دیکھی، ایک بستی دیکھی جہاں پر ایک قوم ہے جس پر ایک عورت حکمرانی کر رہی ہے۔ آج کل تو عورتوں کی حکمرانی بہت یہ کہ ضروری بن چکی ہے، سمجھو آج کل تو اس میں کوئی عیب نہیں ہے، لیکن پہلے عیب سمجھا جاتا تھا۔ تو اس نے بطور تعجب کے کہا کہ ایک قوم ہے، مرد ہیں، مردوں پر عورت حکمرانی کر رہی ہے، ان کے پاس ایک تخت ہے۔ پھر سلیمان علیہ السلام نے خط لکھا، خط ان کے پاس گیا، اس ملکہ بلقیس نے اپنے درباریوں سے رائے طلب کی تو انہوں نے کہا کہ ہم مقابلہ کریں گے، لیکن ملکہ جانتی تھی کہ ان کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے پھر مال دولت دے کر، تھوڑا سونا چاندی دے کر بھیجا ایک قاصد کو تاکہ آزما سکیں کہ یہ مال دولت کی لالچ میں تو نہیں آتا سلیمان علیہ السلام۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ تم مجھے فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم، تم مجھے مال کے ذریعے سے زیر کرنا چاہتے ہو، تم سے زیادہ مال میرے پاس ہے جو اللہ نے مجھے دیا ہے، جا کر میری اتباع میں آ جاؤ اور سر تسلیم خم کرو گے تو پھر بچ جاؤ گے، ورنہ ایک ایسے لشکر کے ذریعے سے تمہارے پاس آؤں گا کہ تم وہاں سے بھاگ بھی نہیں سکو گے۔ پھر اسی طرح پھر جو دربار میں جنات تھے ان کو کہا کہ ان کا تخت لے کر آؤ، تو پھر وہ جو آصف بن برخیہ تھا اس نے پلک جھپکنے سے پہلے تخت لا کر حاضر کیا، اس کو تھوڑا تبدیل کیا تخت کو۔ جب وہ آ گئی فلما جاءت قیل هاکذا عرشک، جب ملکہ بلقیس سلیمان علیہ السلام کے پاس آئی تو ان سے پوچھا یہ تخت کس کا؟ اس نے کہا کہ مجھے لگتا تو میرے تخت کی طرح ہی ہے۔ بہر صورت پھر اس کے بعد اس نے ایمان قبول کیا، سلیمان علیہ السلام پر ایمان لایا اور مسلمان ہو گئی، یہ اس کا تذکرہ ہے۔ پھر صالح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ۔ آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اللہ خیر عما یشرکون، کہ
یہ تمام انبیاء کا واقعات ذکر کر کے مشرکین مکہ کو اللہ بتا رہے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمائشی معجزات طلب مت کرو، اس لیے کہ جن انبیاء کی قوموں نے فرمائشی معجزات طلب کیے، پھر جب نہیں مانا تو اللہ کی سنت اور طریقہ یہ ہے کہ پھر اس قوم کو دنیا کے اندر عبرت کا نشان بناتے ہیں۔ تو مشرکین کو یہ بتا دیا اور آخر میں بتا دیا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی سب سے بلند و بالا عظیم الشان ذات ہے، عبادت کے لائق وہی ہے۔ تو یہ 19 پارے کا خلاصہ مکمل ہو گیا۔ اگلے سیشن میں انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔